جنازہ اور تدفین میں کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ چوتھا کام کیا ہے کہ جس جگہ فوت ہوا وہیں دفن کر دیا جائے، جس شہر میں جس علاقے میں فوت ہوا وہیں دفن کر دیا جائے۔ اگر کوئی صلاحت نہ ہو تو اس جگہ دفن کرنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو کہاں پر دفن کیا؟ مدینہ منورہ چند میل کے فاصلے پر تھا۔ کیا انہیں احد سے مدینہ منورہ لے کر آئے؟ نہیں، بلکہ بعض صحابہ نے ارادہ بھی کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور شہدائے احد کو کہاں دفن کیا گیا؟ احد کے میدان۔ آپ میں سے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا نا احد کے میدان میں ایک مقبرہ ہے۔ اسی طرح جو بدر میں صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ بدر کے میدان کے بالکل قریب مقبرہ بدر کے نام سے ایک مقبرہ پر۔ اور آپ یقین جانیں یہ مسئلہ خاص کر اوورسیز جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں، پچھلے سال بالکل یہی دنوں کی بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، رمضان کے بعد کی بات ہے، تو فلائٹیں ساری بند ہیں۔ میں اس وقت ریاض کے اندر تھا سعودی عرب میں، تو وہاں پر ریاض ایمبیسی کے ذریعے بعض بندوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کوئی کلپ ریکارڈ کریں اور ہم اپنے پاکستانیوں کو یہ سمجھائیں کہ یار ہمیں اجازت دے دی جائے کہ مردوں کو وہیں ریاض میں یا سعودی عرب میں دفن کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ سرد خانوں کے اندر جگہ ختم ہو چکی ہے، فلائٹیں بند ہیں۔ آپ یقین کریں کتنے ایسے واقعات آئے، پاکستان ان کو کال کر رہے ہیں ان کے ورثاء کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دفن کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری اجازت نہیں ہے، نہیں دفن کرنا، آپ نے لازماً ان کو ادھر بھیجنا ہے۔ آپ یقین کریں ایک سے زیادہ ایسا واقعہ سننے میں آیا کہ لوگوں نے کمروں کے اندر برف جمع کر کے مردوں کو کمروں کے اندر رکھا، موت بھی واقعہ ہو رہی ہے کثرت سے، کورونا کی وبا بھی ہے، سرد خانوں میں جگہ بھی نہیں ہے، فلائٹیں بھی بند ہیں۔ اب اس حالت کے اندر دیکھیں آپ لوگوں کی جہالت، اور وہ ان کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے کہ نہیں لازماً آپ نے ان کو پاکستان ہی بھیجنا ہے، چاہے 2 مہینے کے بعد وہ پاکستان کو۔ اب دیکھیں جب ایسا عمل ہوگا اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ سلف صالحین سے بھی مردے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا منقول نہیں ہے۔ میت کی منتقلی سے یقیناً اس کے دفن میں تاخیر ہوگی، بولے تاخیر ہوگی یا نہیں؟ بعض اوقات یہ تاخیر ہفتوں اور مہینوں تک چلی جاتی ہے جو کہ خلاف سنت ہے، اور اس کی حرمت کے بھی پامال ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ یقین کریں پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ پاکستان پہنچنے پر ان کے تابوت کو ہاتھ یعنی غسل دینا تو دور کی بات ہے، کفن پہنانا تو دور کی بات ہے، ان کے تابوت کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی کیونکہ ان کی حالت وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کتنا خلاف سنت یہ کام ہے۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں یہ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ جن کی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی وصیت کی تھی، انہوں نے اپنی وصیت کے اندر یہ بھی لکھا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو اس وقت بتایا جائے جب مجھے دفن کر لیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اولاد دوسرے شہروں میں تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری اولاد کو بتا دیا گیا تو میرے دفن کے اندر تاخیر ہو جائے گی۔ پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے تحقیق کرتے ہوئے گزری ہے، مرنے کے بعد کہیں کوئی عمل خلاف حدیث نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا، میری اولاد کو تب بتانا جب مجھے دفن کر لو۔ یہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، 2000 سے 1999-98 میں وفات ہوئی، تو اولاد کو تب بتایا جائے جب میری تدفین ہو چکی۔ وہ کہتے ہیں چند گھنٹے کے اندر ان کی تدفین ہو گئی۔ اللہ، تو ہمیں بھی اس سنت کا احیاء کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک رشتہ دار کے انتظار میں آپ 6 گھنٹے لیٹ کر دیں، چلے جی وہ اب کراچی سے آ رہے ہیں تو 4 گھنٹے لیٹ ہے، تدفین 4 گھنٹے لیٹ۔ اللہ کے بندوں انہوں نے پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ یعنی انہوں نے پہنچ کر ایک دفعہ چہرہ دیکھنا ہے اور پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو دفن ہی ہونا ہے۔ تو یہ آپ اس ایک کے چہرہ دیکھنے کی وجہ سے خلاف سنت عمل کرتے جائیں۔